بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آخری سورہ سورہ نصر آخری ہے یہ، اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوا. رسول نبی تھے، کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے، خاتم النبیین تھے، اور اب انہیں حکومت بھی مل گئی. مدینہ ان کے کنٹرول میں، مکہ ان کے کنٹرول میں، پورا عرب ان کے کنٹرول میں، بادشاہ ہو گئے نا. اور اب آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. حبیب فتح آ گئی، حبیب مدد آ گئی. حبیب جب تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب تو سب کچھ ہو گیا نا. فتح بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، لوگ بھی مسلمان ہو گئے. فسبح بحمد ربک. حبیب اب اپنے رب کی تسبیح کر، اس کی حمد کر، واستغفر ہو اور استغفار کر. انہ کان توابا، اللہ توبہ کو بہترین قبول کرنے والا ہے. تو تھوڑی سی طاقت پر یہ انسان ہے طغیان کرتا ہے، اور بڑی طاقت پر محمد استغفار کر. بھئی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ اور اگر آ گئے ہو تو اب تمہیں بات کو میں نامکمل چھوڑ گیا تھا گزشتہ سال، اسے مکمل کرنے جا رہا ہوں، آرام سے سننا. فاستغفر، بھئی یہ آیت کا ٹکڑا ذہن میں رہے. فسبح بحمد ربک واستغفر ہو. استغفار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ. چلو یہی صحیح، گناہوں کی توبہ، استغفار. رسول نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے؟ اگر یہ میسج دے سکا آج میں تو میں سمجھوں گا کہ آج میری محنت مکمل ہو گئی. آرام سے سننا، رک کے. سوال ہے نا کہ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ کروا رہا ہے اللہ، جس کے لیے استغفار کروا رہا ہے؟ علی ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، وہ علی کے پاس بیٹھے تھے. بھائی سننا، نام نہیں لوں گا، جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ. استغفار ذہن میں رکھنا. استغفار کے معنی مغفرت کی دعا، مالک معاف کر دے، مالک بخش دے. اس کے معنی ہے کہ ہم رجوع کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور یہ ہے استغفار. اسے ذہن میں رکھنا. ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی میں بہت گنہگار ہوں، کوئی طریقہ بتلا دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. کہا استغفار کر. چلا گیا، شکریہ آپ نے ایک طریقہ بتلا دیا، میں استغفار کروں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سننا بھائی سننا، ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک شخص آ گیا یا علی بڑی مفلسی ہے، 3 وقت کا مکمل طریقے سے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا یہ نصیب نہیں ہوتا، کوئی طریقہ بتلا دو. کہا استغفار کر. عجیب بات ہے. اس نے کہا علی بہت شکریہ، گناہ ہے استغفار کر، روٹی نہیں ہے کھانے کو استغفار کر. کوئی اور آیا، ایک ہی نشست کا واقعہ ہے. کہا یا علی اولاد نہیں ہے. کہا استغفار کر. استغفار کر، اللہ اولاد دے گا. اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا علی کے چاروں طرف، کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ جو آیا استغفار کر، گناہ ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، مال نہیں ہے استغفار کر. عجیب بات ہے نا. اچھا، ابھی ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں کوئی اور آیا. کہا یا علی میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا، لیکن یا علی ایک ایسی باد سموم چلی، ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جل گیا. کہا استغفار کر، ٹھیک ہو جائے گا. یعنی عجیب ہے یہ واقعہ، تاریخ کا یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھو. جانتے ہو وہ جو علی سے محبت کرنے والے دوست بیٹھے تھے نا، انہوں نے علی کا گھٹنا دبایا کہ میں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. گناہ ہے استغفار کر، دولت نہیں ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، باغ جل گیا استغفار کر. ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے، مدینے کے قریب کے گاؤں کے، اور کہنے لگے یا علی تمہارے پاس شکایت لے کے آئے ہیں. کہا کیا؟ کہا بڑی محنت سے ہم پورے گاؤں والوں نے ایک نہر کھودی تھی اور نہر کھود کر گاؤں تک لائے تھے. کہا پھر؟ کہا وہ خشک ہو گئی. کہا استغفار کرو. کہا استغفار کرو. ان کا بہت شکریہ، وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو وہ دوست بولے علی کے جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا علی تم نے کیا کیا؟ توبہ کرنی ہے، گناہوں کی استغفار کرو، مال چاہیے استغفار کرو، دولت چاہیے استغفار کرو، بیٹا چاہیے استغفار کرو، باغ چاہیے استغفار کرو.
نہر چاہیے استغفار کرو. یہ تم کر کیا رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس دیکھنا بھائی علی نے کہا سے آیت کوٹ کی, سورہ نوح, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو, وہ بخشنے والا ہے. یمددکم باموال, استغفار کرو تمہیں مال دے گا. وہ بنینا, استغفار کرو اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, استغفار کرو تمہیں باغ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, استغفار کرو تمہیں نہریں دے گا. آئے مبارکہ دیکھ رہے ہو, گھٹنا دبا کے کہہ رہے تھے نا یہ علی کیا کر رہے ہو. جب علی نے سورہ نوح کی یہ 2 آیتیں مسلسل, استغفار کرو اللہ بخشے گا, استغفار کرو اللہ دولت دے گا, استغفار کرو اللہ اولاد دے گا, استغفار کرو اللہ باغ دے گا, استغفار کرو اللہ نہریں دے گا, کہنے لگے یا علی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے. مسکرائے, کہا نہیں سنی تو پہلے بھی تھی لیکن چونکہ دل پہ تالے تھے اس لیے سمجھ میں نہیں آئی. بھائی سننا, یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. دیکھو یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے علی کی زندگی کا, اور اسے یاد رکھنا, اسے گرہ میں باندھ لینا کہ کم از کم قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی روشنی میں یہ 5 جو چیزیں ہیں نا, استغفار میں ان کی ضمانت ہے. اولاد کی, مال کی, استغفار کی, نہر کی, باغ کی. بھئی یہی تو انسانی زندگی کی ضروریات ہے نا, ان کی ضمانت ہے. تو استغفار کو اہم سمجھنا. رک جاؤ, بہت پڑھے لکھے ہو, اب تو لایا ہوں میں اس مرحلے پر. اچھا بھائی فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان گنہگار ہے معصوم کے علاوہ, لیکن میں مفروضہ فرض کرو اور مجھے ضرورت ہے بیٹے کی, تو میں استغفار کروں یا نہ کروں؟ کروں, کرنا چاہیے. گناہ تو میں نے کیا نہیں, میں نے گناہ نہیں کیا, لیکن بیٹا چاہیے استغفار کروں گا. اچھا میں نے گناہ نہیں کیا, دولت چاہیے میں استغفار کروں گا. میں نے گناہ نہیں کیا, مجھے باغ چاہیے میں استغفار کروں گا. تو استغفار فقط گناہ کے مقابلے پہ نہیں ہے, استغفار ایک مستقل عبادت ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ, گناہ کے مقابلے پہ استغفار نہیں ہے, استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کیوں استغفار کیا کرتے تھے. سمجھو, بلند سے بلند در سلام. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آج پتہ لگا. واہ, عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. دیکھو اب کبھی اس طریقے سے بھی سن لیا کرو, صحیفہ علویہ علی کو دعاؤں کا مجموعہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو یہ استغفار کیسا. صحیفہ کاملہ سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ بھرا ہوا ہے استغفار سے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معصوم تھے تو استغفار کیسا. تو آج سمجھ میں آیا کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے, استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اگر نعمت چاہیے تو استغفار کرو. بھائی توجہ رہے, اگر نعمت چاہیے تو استغفار کرو. اب جتنا بڑا انسان اتنا بڑا استغفار. تو آج جو نعمتیں ہیں یہ کیا تمہارے استغفار سے ہیں؟ بہت نازک مرحلے فکر پر لے آیا ہوں میں, اور ظاہر ہے کہ بڑے نامانوس موضوع پر اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت دے رہا ہوں, لیکن مجبوری ہے نا. اب یہاں تک آگے میرے ساتھ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. حبیب استغفار کر, تجھے نعمتیں کتنی دے دی ہم نے, اب استغفار کر تاکہ نعمتیں باقی رہیں, نعمتیں جاری رہیں. تو اب استغفار کا فلسفہ بھولنا نہیں, فلسفہ استغفار کہ فقط گناہوں کی توبہ نہیں ہے, نعمت چاہیے استغفار کرو, دولت چاہیے استغفار کرو, اولاد چاہیے استغفار کرو. یہاں تک آ گئے, اور اب جانے کے بعد ایک آیت دیکھنا جو ہدیہ کر رہا ہوں, سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ, آیت کا نشان 23. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم
वमा कान मुअज़्ज़िबुहुम वहुम यस्तग़फिरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अजाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। जब तक तू मौजूद है दुनिया में, अल्लाह तेरी उम्मत पर अजाब नहीं करेगा। और सुन हबीब, जब तू चला जाएगा ना, तो अगर ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अजाब नहीं करेगा। देखो, ये बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैंने ये आयत मुबारक हदिया की है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इस आयत को हदिया करने की। और इन पढ़े लिखे अफराद को ये आयत मुबारक हदिया कर रहा हूँ। हबीब, अजाब तेरी उम्मत से दो तरीके से टालूंगा। तू है, अजाब नहीं करूंगा। या तेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार करे, अजाब नहीं करूंगा। अब मेरा जुमला सुनना और इस जुमले को जहन में रखना कि पुरानी कौमों पर जिन बातों पे अजाब आया है वो सारी बातें आज उम्मत में है। कौम आद पर जिस लिए अजाब आया वो सबब आज मौजूद है। कौम समूद पर जो अजाब आया उसका सबब आज मौजूद है। फिरौनों पर जो अजाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। रोम पर जो अजाब आया उसके असबाब मौजूद है। ये बड़ा तफसीली मौजू है। तो जिन जिन कौमों पे अजाब आया है वो सारी चीजें मुसलमानों में मौजूद हैं, है ना? उसके बावजूद अजाब नहीं आ रहा है। तो है कोई ऐसा जो कह दे कि मेरे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है? बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े सूफिया हैं, कोई माई का लाल दावा करे कि हमारे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है, भाई किसी में जुर्रत नहीं है। तो है कोई मोहम्मद जैसा इस्तिग़फ़ार करने वाला, चाहे सामने हो या गायब में हो?